أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه السلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دو سلسلے جاری فرمائے، ایک علم نبوت کا سلسلہ، ایک نور نبوت کا سلسلہ، اور آج ہم دنیا میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ سب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ اس وقت جو شروع میں سورہ احزاب کی آیتیں پڑھی گئی ان کا پس منظر یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس مضمون کو بیان فرمایا۔ اس کا ایک واقعہ ہے، شان نزول ہے۔ خلاصے کے طور پر یہ کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جب ان کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے ہوا اور نباہ نہیں ہوا، حضرت زینب رضی اللہ عنہ آپ کی رشتے کی بہن تھی اور حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ کے لیے پالک بیٹے تھے، متبنہ تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا۔ باقی لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، تو اب حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا جب نکاح نہیں ہوا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو اپنے نکاح میں لیا۔ اس پر ایک ہنگامہ کھڑا ہوا کہ محمد نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا۔ یہ جو بات پھیلی، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ دیکھیے بزرگوں، اچھی طرح سنو، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے ایمان کا رشتہ ہے، ایمان کا واسطہ ہے، اس لیے ان مضامین کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ سمجھیں گے تو ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا، ورنہ سنی سنائی باتیں، اوپر کی باتیں ایسی ہی رہیں گی، زندگی گزر جائے۔ جو کچھ ہمیں ملا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کا صدقہ ہے جو کچھ ہم ہیں، اور پوری دنیا میں جو کچھ ہے یہ رونق ہے، یہ نورانیت ہے، یہ روحانیت ہے، یہ سب ہمارے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہے۔ اس لحاظ سے ان مضامین کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے ہی ہمارے لیے نازل فرما، لیکن زندگی گزر جاتی ہے
ہمیں ہوا تک نہیں لگتی، شدھ بدھ تک نہیں ہوتی. بہت افسوس کی بات ہے یہ. دنیا بھر کی چیزیں پڑھتے پڑھاتے سنتے کہتے تذکرہ کرتے. روز اٹھو تو اخبارات کے تذکرے، روز اٹھو تو فلاں میں ایسا کہے، فلاں میں ایسا لکھا ہے. یہی ساری خباستیں، یہی ساری خرافات کا ہی مذاکرہ ہوتا ہے. باقی زندگی گزر جاتی ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا نہ رشتہ جڑتا ہے، نہ وہ ہمارا محبت کا، عظمت کا، ادب کا، احترام کا، اتباع کا، یہ سب کچھ نہیں باقی رہتا. اس لیے ان مضامین کو اچھی طرح سنیں. ہم سب کے ایمان کی جلا کے لیے، ایمان کی تقویت کے لیے، ایمان میں مضبوطی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے یہ مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو آیت پاک نازل ہوئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم. گزشتہ مجلس میں بھی یہ بات آئی تھی. رجال، رجل جو کہتے ہیں وہ مرد کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی جوان جو مرد ہیں ان میں کسی کے باپ نہیں ہیں. تو کیا مانا؟ اب جو حضرت زید ہیں وہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوئی، لڑکے بھی ہوئے، لڑکیاں بھی ہوئی. اچھا، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ لڑکے سارے کے سارے وفات پا گئے، لیکن یہ سب بچپن میں وفات پا گئے. کوئی بھی جوانی کی عمر تک تو نہیں پہنچا، جوان نہیں رہا. تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اس وقت مرد لوگ ہیں ان میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے، کہ مانے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی بھی باپ نہیں ہے. تو غلط فہمی جو تھی جس کو پھیلایا جا رہا تھا اس کا ازالہ ہو گیا، اس کو ختم کر دیا گیا. تو اب ہمارا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسل کا نہیں ہے. ایک ناامیدی سی جو ہو رہی تھی تو فوراً اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین. لیکن سنو، بہت بھاری رشتہ ہے، بہت گہرا رشتہ ہے. وہ یہ ہے کہ لوگوں تم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جس کو قرآن نے صراحتاً کہا وازواجہ امہاتہم، یہ سب ہماری روحانی مائیں ہیں. تو اب ہمارا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانیت کا ہے. تو روحانی باپ ہیں آپ پوری امت کے، اور آپ ہی پہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. فرما دیا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب اس کے بعد کسی نیا نبی اس کا تصور ہی نہیں، کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی نام کے ساتھ ہو، کوئی بھی نہیں. یہ مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر کے فوراً یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا جو فرمایا اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا کہ تمہاری رہبری کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو مبعوث فرمایا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت پر، اس نعمت کی شکر گزاری کرو. وہ کیسے؟ کیونکہ اللہ ہی نے مبعوث فرمایا ہے، اس لیے کثرت سے اللہ کو یاد کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو. تو شکر گزاری ہونی چاہیے نعمت کی، اور اس کی مختلف شکلیں ہیں. زبان سے ہو، دل و دماغ سے ہو، اعمال و ارکان سے ہو، یہ تاثرات کے ذریعے سے ہو، یہ سب چیزیں شکر گزاری میں داخل ہیں. تو اس لیے اتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں عطا فرمائی ہے اس پر شکریہ کرو کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو. اللہ ساری چیزیں آپ ہی کی دی ہوئی ہیں. آپ کا کرم ہے، آپ کا فضل ہے، آپ کا من ہے، آپ کا احسان ہے. آپ نے اتنی بڑی ہستی کو ہمارے لیے نبی بنا کر مبعوث فرمایا اور ہمیں ان کی امت میں شامل فرمایا. کثرت سے ذکر کرو. تو سب چیزوں کو بکرتا ہوا اصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو. اب اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہم پر ہیں. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. اللہ ایسے ہیں کہ جو تم پہ رحمت نازل کرتے ہیں، اور اس کے فرشتے بھی رحمت کی دعائیں تمہارے حق میں بھیجتے ہیں. اب ہم سوچے ذرا ہم کون، ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارے اعمال کیا ہیں، ہمارے اخلاق کیا ہیں، ہمارے اقدار کیا ہیں، ہماری اوقات کیا ہے. لیکن اللہ فرما رہے وہ ذات وہ ہے جس نے
جو تم پر رحمت نازل فرما الذی یصلی علیکم، اور ساتھ ہی فرمایا ملائکۃ، اور یہ سب چیزیں کیوں لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تم کو ظلمات سے نور کی طرف دکھائے۔ اب یہ جو نورانی سلسلے ہیں، نور نبوت کا سلسلہ ہو، علم نبوت کا سلسلہ ہو، یہ سب نورانی سلسلے ہیں اور اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس لیے ان کی بہت زیادہ قدردانی کرنے کی ضرورت ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ مؤمنوں پر بڑے مہربان ہے۔ دیکھو حالات اتنے گمبھیر ہونے کے باوجود بھی، ہماری طرف سے اتنی نافرمانیاں، ناقدریاں، ناشکریاں، بے ادبیاں ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی رحمتیں ہم پر، تو اللہ تعالیٰ ہم پر ایمان والوں پر بڑے مہربان ہیں، دنیا میں بھی، اور فرمایا آخرت میں جب جنت میں پہنچو گے تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جب اللہ سے ملاقات ہوگی اس دن سلامتی کی دعا تمہیں ملے گی، اللہ سلام فرمائیں گے فرشتوں کے ذریعے سے، تو وہاں بھی تمہاری عزت ہوگی، عزت افزائی ہوگی، تمہاری تکریم ہوگی۔ تو فرمایا سلام تحیہ تمہیں دیا جائے گا، سلامتی کا تحفہ تمہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضمون بیان کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، تو بزرگوں سنو، ایک سیرت وہ ہے جس کو بیان کرے ہم سب، ایک سیرت وہ ہے جس کو بیان کرے ہمارا رب۔ یہ وہ سیرت ہے جو ہمارا رب بیان کر رہا ہے، اس لیے ایک ایک لفظ کو یہ دل کی گہرائیوں میں سننا ہے اور عقیدت و محبت کے ساتھ سننا، اور اطاعت کے جذبے کے ساتھ سننا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے توفیق عطا فرمائے اور سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ ہمارے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، شاہد بنا کر بھیجا، ایسے وقت میں جب امتیں اپنے نبیوں کو جھٹلائیں گی، اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ اللہ، آج دنیا کا کیا حال ہے، بھائی بھائی کو جھٹلا رہا ہے، اولاد والدین کو جھٹلا رہی ہے، بیوی شوہر کو جھٹلا رہی ہے، ایسی وقت، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسے وقت میں پورے امتوں کی سفارش کریں گے، امت ہی کی فکر کریں گے، اور جب بدبخت امت نبیوں کو جھٹلائے گی اور نبیوں کا انکار کرے گی کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں پہنچایا، ویسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی اللہ تو فرمایا شاہد بشیر و نذیرا، خوشخبری سنانے والے، بات بات پر خوشخبریاں دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی ساری نافرمانیوں کے باوجود بھی خوشخبریاں مل رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے اجر کا وعدہ ہے، اور کم از کم 1 پر 10 کا تو وعدہ ہے ہی ہے، منصوص طریقے پر ہے، صراحت کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا بشارت دینے والے، خوشخبری سنانے والے، بشیر و نذیرا، اور ہاں ڈرانے والے، نذیر ایک ہوتا ہے، یہ اس میں ڈرانا جو ہوتا ہے وہ شفقت کے طور پر ڈرانا ہوتا ہے، ہاں خوف ایک ہے، روب ایک ہے، دو میں فرق ہے۔ خوف جو ہوتا ہے وہ ظاہری اعتبار سے، وحشت کی وجہ سے، جیسے لوگ سرکاری افسروں سے ڈرتے ہیں، پولیسوں سے ڈرتے ہیں، سامنے ڈرتے ہیں، پیچھے اشارے کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، عظمت نہیں ہوتی، ہاں یہ، لیکن ہے خوف، حیبت کیا ہے، عظمت کیا ہے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ۔ اور نبی جو ہوتے ہیں وہ امت کو ڈراتے ہیں تو اس میں شفقت ہوتی ہے، اس میں رحمت ہوتی ہے، جیسے باپ اپنی اولاد کو نصیحت کرتا ڈراتا ہے تو اس میں مہربانی شامل ہوتی ہے، اس میں کوئی بدبختی سے بدنیتی شامل نہیں ہوتی، تو بچے کو ڈراتا ہے میں ماروں گا، میں پیٹوں گا، آئندہ سے تجھے، یہ اس طریقے کی باتیں جو ہوتی ہے وہ شفقت کی وجہ سے ہوتی ہے، دل میں محبت رہتی ہے۔ جب اس طریقے سے کوئی دوسرا بچہ گلی میں ناشائستہ حرکت کرے، باپ اس کی جو ہے طرف توجہ نہیں دیتا، لیکن اپنا بیٹا زبان سے کوئی ایسی بات کہتے یا اشارہ کرتے اس پر بھی پٹائی کرتا ہے، تو یہ میرا بچہ ہے، سمجھ رہے ہیں، اس لیے باپ کا دل دکھتا ہے۔ تو یہاں پر شفقت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ڈراتے ہیں، تو بتاتے ہیں میری مثال ایسی ہے، مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، جس طریقے سے آگ جل رہی ہے اور اس پہ پتنگے پڑ رہے ہیں، وہ جل رہے ہیں، جان دے رہے ہیں، ویسے ہی لوگ جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہیں، اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں۔ تو
تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ شروع ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا اسی طریقے سے فرمایا انا النذیر العریان، لوگوں سنو، میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوں، اس جانب کو بھی دیکھ رہا ہوں، اس جانب کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ گھوڑ سواروں کی ایک جماعت ہے جو آ رہی ہے، تم میں حملہ آور ہونے والی ہے، کیا تم اس کو قبول کرو گے، اس کی تصدیق کرو گے؟ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا عریان النذیر۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں۔ پھر فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو دعوت دینے والے، بلانے والے۔ ہاں، بلانا ہے کس کی طرف؟ الی اللہ ہے، اللہ کی طرف ہے۔ یہی ایک چیز ہے، نسبت اللہ کی ہونی چاہیے، مال کی نہیں، اہل و عیال کی نہیں، کوئی اور چیز نہیں، بلکہ بلانا ہے تو اللہ کی نسبت پر بلانا ہے۔ ہم نے سنا ایک موقع پر حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی نے مجمع جوڑتے ہوئے ایک بات کہہ دی کہ آپ لوگ پیچھے کیوں بیٹھے ہیں، سامنے آ جاؤ، یہاں دری بچھی ہوئی ہے، چٹائیاں بچھی ہیں، دریا بچھی ہوئی ہیں، اس لیے یہاں آ کر بیٹھ جاؤ۔ اس طریقے سے بلایا، اللہ اکبر۔ اس پر ان کو ٹوکا گیا اور کہا گیا تم لوگوں کو دری کی بنیاد پر بلا رہے ہو، اللہ کی بنیاد پر نہیں بلا رہے۔ تمہیں کہنا یہ چاہیے تھا کہ قریب آ جاؤ، اللہ کی بات ہوگی، اللہ کے دین کی بات ہوگی۔ دیکھو اللہ والے یہاں تک نظر رکھتے ہیں، حالانکہ بلانے والے نے بھی اسی نیت سے بلایا ہے، لیکن ذرا متوجہ کرنے کے لیے یہ کہا کہ یہاں چٹائیاں بچھی ہیں، آپ لوگ کیوں جو ہے زمین پر بیٹھے ہو؟ تو فرمایا ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ایسا کہنا چاہیے کہ اللہ رسول کی بات ہوگی، اس کے لیے قریب ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے، داعیا الی اللہ باذنہ۔ اس کے بعد فرمایا سراجا منیرا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراج، روشن چراغ بنایا، روشن چراغ فرمایا۔ کیا بہترین تعبیر ہے، سورج بھی کہہ سکتے تھے۔ حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر سورج نہیں کہا بلکہ چراغ کہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سورج ایک ہی ہوتا ہے، ایک سورج سے دوسرے سورج کو روشن نہیں کر سکتے، جلا نہیں سکتے، لیکن ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جلا سکتے ہیں، اور اس چراغ کی اس کی آگ بھی باقی رہتی ہے، اس کی روشنی بھی باقی رہتی ہے، اور ہزار چراغ جل جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے فرمایا سراج منیرا، روشن چراغ فرمایا، اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر چراغ سے بھی مراد سورج ہی ہے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَالشَّمْسَ سِرَاجًا، تو شمس سراجا جو فرمایا کہ یہاں سورج کو سراج کہا گیا ہے، تو یہاں یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے آپ کو سراج منیر بنایا، آپ کے ذریعے سے ہدایت کی روشنی پھیل رہی ہے، اور آج جو دنیا میں ہم جو کچھ کے رونق دیکھ رہے ہیں، اللہ کا نام جو لیا جا رہا ہے، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے۔ بتائیے آپ ہی نے تو توحید کی آواز بلند کی، لوگوں کو کلمہ سکھایا، اس کی بنیاد پر آج پوری دنیا میں جو بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقے سے پڑھ رہے ہیں۔ تو اتنی بڑی چیز ہے۔ آج یہ روشن چراغ جو جل رہے ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو روشن رکھنا ہے، مٹنے نہیں دینا ہے۔ اس لیے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر گھر میں ہدایت کا چراغ جلانا، گھر گھر میں علم کا، ذکر کا، تلاوت کا، مذاکروں کا، آداب و اخلاق کا چراغ جلانا ہے، ہر گھر کو روشن کرنا ہے۔ بزرگوں، صاف طور سے سن لیں، حالات بہت تیزی کے ساتھ بدلتے جا رہے ہیں، کفر پھیلتا جا رہا ہے، اس کی ترویج ہو رہی ہے، اس کی تبلیغ ہو رہی ہے، مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی جو من النور الی الظلمات، ظلمات پھیلائے جا رہے ہیں نور سے نکال کر۔ ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ظلمات سے نکالیں، نور کی طرف نکالیں۔ ہر گھر میں اس کو روشن کرنے کی ضرورت ہے، کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ ہاں، اسکولوں کو بھیج دیے، کانوینٹوں کو بھیج دیے، غیروں کے اسکولوں میں بھیج دیے، بس چھوڑ دیے،
بچے پڑھ لیا تو بس ہے نہیں، اللہ کا واسطہ حالات بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں. آپ کا بچہ کیا بن کر آتا نہیں بن کر آتا معلوم نہیں، دین پر باقی رہتا ہے نہیں رہتا، اس کی فکر کرو. ایسا وقت اب آ چکا ہے. ہاں اس لیے بچے گھر خالی چھوڑ دینا نہیں ہے، وہی سب کچھ نہیں ہے. اللہ کے سامنے جواب دہی ہے، اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے. اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کے ایمان، اس کے اعمال، اس کے اخلاق کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری. روز کی کارگزاریاں ہیں بزرگوں، میں کیا سناؤں آپ لوگوں کو. روزانہ لوگ رونا روتے ہیں، میری بیٹی فلاں کے ساتھ چلی گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. چہرے مہرے پہ داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، جبہ بھی ہے، کرتا بھی ہے، برسوں سے نمازی بھی ہے، لیکن روز کے حالات یہ ہیں. وجہ کیا؟ یہ پڑھائی پڑھایا، وہ پڑھائی پڑھایا، UK کو بھیجا، US کو بھیجا. اس طریقے کی کارگزاریاں آتی ہیں. اب جب نسل ہی ختم ہو جائے گی، کل کے دن پوچھے تمہاری بیٹی کس کو کر کے رکھے تو کیا بولیں گے؟ جواب کیا دیں گے؟ بولیے. نسل جو چلے گی اس کی کس کی نسل چلے گی؟ بولیے. ایمان والوں کی نسل چلے گی، کس کی چلے گی؟ یہ سب بڑی ذمہ داری کی چیز ہے. اس کو مذاق نہیں سمجھنا، اس کو مذاق تو نہیں سمجھتے لیکن لاپرواہی اور بے توجہ ہی نہیں دینا چاہیے. یہ حضرتوں کا کام ہے، فلاں کا کام ہے، سب کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کا واسطہ ایسی صورتحال نہیں ہے. تو اس لیے ہر گھر کو کیا بنانا؟ بولیے بھائی سراجہ منیرہ. انشاءاللہ ہر گھر میں مذاکرے ہوتے رہنا چاہیے جتنا جانتے ہو. اسی لیے گھر گھر کی تعلیم کرو بولتے. گھر گھر میں اللہ رسول کا نام، سینے میں قرآن ہو، گھروں میں قرآن ہو، گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو. آج عورتوں کو گھروں میں بیٹھنا مشکل ہے، ٹائم پاس ہوتا نہیں بولتے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے فرما رہے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں بیٹھے رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانے جاہلیت میں جیسے پھرا کرتی تھی ایسا مت پھرو. پھر گھر میں کیا کرنا؟ حضرت ٹائم پاس نہیں ہوتا. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، گھر میں جو قرآن نازل ہوتا ہے اس کا مذاکرہ کرو. والحکمہ کی ایک تفسیر ہے وہ سننا، تو قرآن اور سنت کا مذاکرہ کرو. گھروں میں یہ ماحول بناؤ. تو فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اب یہ جو مضامین ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، ایک اور آیت میں دوسری جگہ میں سورہ اعراف کی آیت ہے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے ایمان والوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قسم کا تعلق ہے، کتنی نسبتیں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہیں، وابستہ ہیں. یہ بھی بہت اہم مضمون ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے بیان فرما رہے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، وہ لوگ جو پیروی کرتے اتباع کرتے ہیں کن کی؟ رسول نبی امی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں اور امی بھی ہیں. رسول جلیل القدر نبی کو کہتے ہیں جن کو ایک مستقل شریعت دی گئی ہو، کتاب دی گئی ہو. نبی ویسا نہیں، ہر نبی نبی ہے تو ہر رسول بھی نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں، نبی ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول اللہ و خاتم النبیین، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. تو اس لیے رسولوں کے سلسلے کو نہیں بولے تو کوئی دوسرا بول سکتا تھا نبیوں کے سلسلے کو نہیں، نہ اس لیے میں نبی ہوں کر کے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو باریکی کے ساتھ اس نقطے کو بیان کیا اس میں وہ خاتم النبیین فرمایا، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں اور امی ہیں. یہ امی کا لفظ کیا ہے؟ سے نکلا. عربی میں ماں کو بولتے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا. وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے کیا؟ کچھ سیکھا ہوا ہوتا ہے کیا؟ اس کا کوئی استاد ہوتا ہے کیا؟ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر میں کوئی استاد نہیں، مخلوق میں کوئی استاد نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سامنے زان و ادب طے کیا ہو ایسا نہیں. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ ہو. ہاں وہ علامہ کا معلوم تکن تعلق، اللہ نے تمہیں سکھلایا وہ جو آپ نہیں جانتے تھے، اتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور
پوری مخلوق میں اللہ کے بعد سارا سب سے زیادہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے۔ اب بتانا یہ ہے کہ کوئی ظاہر میں پڑھانے والا نہیں، سکھانے والا نہیں، لکھنے والا نہیں، لکھانے والا نہیں، تو سب سے زیادہ علم آپ کو ملا ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف خاص چیز ہے، خاصیت ہے کہ ظاہر میں کوئی نہیں پڑھا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ اتنا سارا علم عطا فرمائے۔ ہاں لوگ جو ہے آج کل کے اپ ٹو ڈیٹ قسم کے، روشن قسم کے نبی امی کو نبی امی بولنا، کیا پڑھے لکھے نہیں کر کے ہمارے نبی ویسے تھے کیا؟ توبہ توبہ، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ ظاہر میں سیکھے بغیر، کسی کے شاگردی اپنائے بغیر، کوئی آپ کا ظاہر میں استاد رہے بغیر اتنا سارا علم عطا فرما۔ تو یہ علم کس کی طرف سے ملا ہے؟ اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ ورنہ اگر آپ کسی سے پڑھے لکھے ہوتے تو لوگ کہہ دیتے تھے پرانی قوم کی جو کتابیں ہیں، واقعات ہیں، قصے ہیں، ان کو نقل کر رہے ہیں، یا دوسری کتابوں سے پڑھا کر یہ سب چیزیں جوڑ جمع کر آپ کو لوگوں تم کو جو ہے یہ دے رہے ہیں۔ اس طریقے کی ایک بات آ سکتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دروازے کو بھی بند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یتیم ہے کہ نہ کردہ قرآن درست، کتب خان ہے چند ملت نشست۔ ایسا یتیم جس نے کسی سے پڑھنا نہیں سیکھا، لیکن ملتوں کے، امتوں کے، ساری جو ہے قوموں کی، ان سب کی چیزوں کو ختم کر دیا، ان کے کتب خانوں کو دھو دیا۔ ایسا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، لوگوں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، وہ میں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ یہ کیا چیزیں تھی؟ یہ کہاں سے علم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ اللہ کی طرف سے براہ سے دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہے، اور آپ نے خود بھی فرمایا انا امتن امیتن، ہم امت امیہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چاند کے سلسلے میں فرمایا لا نکتب ولا نحتسب، لکھنا پڑھنا زیادہ حساب جوڑنا۔ آج 2+2 کا تو کمپیوٹر اٹھاتا، 2 بھی 2 4 معلوم ہوتا نہیں ہے۔ تم نہ جاہل بولنا، کسے بولنا بولو، ویسا زمانہ آ گیا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ خالی لکھنا پڑھنا حساب کرنا یہی نہیں، سنو شریعت بہت آسان ہے اور حساب بہت آسان ہے۔ الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، ایسا دکھا ہے۔ مہینہ جو ہے وہ اتنے دنوں کا ہوتا ہے، مجھے دیکھے تو دکھیں گا، نیچے بیٹھے تو باہر بیٹھے تو کہاں دکھیں گا۔ اس لیے مجلس میں جلدی آنا، سامنے بیٹھنا، اس کی برکتیں ہی الگ رہتی ہیں۔ آخر میں اگر پیچھے بیٹھ گئے، ادھر بیٹھ گئے تو برکتیں کہاں ملیں گی؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مجلس میں دکھائے ہیں تو دیکھنے والے جو دیکھے تو ہی سمجھ سکتے ہیں حدیث کو۔ تو پہلی مرتبہ الشہر ہاکذا 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 فرمائے، کتنا ہوا؟ پھر اب دیکھیے الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، کتنا ہوا؟ اب یہ 29 جو ہے یہ انگلی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر لیا، تو فرمایا مہینہ یا تو 30 دن کا ہوتا ہے یا مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے، بس قصہ ختم ہو گیا۔ سیٹلائٹ پہ جانا، یہ دوربین روڈ کو دیکھنا، یہ کرنا وہ کرنا، ہیلی کاپٹر روڈ کو دیکھنا، ضرورت ہی نہیں ہے، اتنا دین آسان ہے ہمارا۔ تو فرمایا ہم امت امیہ، ہم لکھنا پڑھنا زیادہ حساب کرنا اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، دین بہت سیدھا سادہ ہے۔ یہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو، چاند کو دیکھو تو روزہ چھوڑو۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص صفت تھی، آپ وہ امی تھے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے۔ اسی طریقے سے نبیوں میں امت امی کا جو لقب ہے وہ بھی آپ کو ملا ہے، کسی اور کو نہیں ملا۔ تو فرمایا وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول نبی امی کی۔ اب ہمارے نبی صرف ہماری امت کے لیے آئے اور آپ کی شریعت ہی میں آپ کے بارے میں بتایا گیا، ایسا نہیں، بلکہ سنو الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کے خصائل، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کی خوبیاں، آپ کی اندر کی چیزیں، دل کی کیفیت، یہ ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم خود پاتے ہو۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہو۔
تو اس لیے تمہاری کتابوں میں خود ہے. باریک بات مفسرین کرام نے فرمایا یجدون شمائلہ و خصائلہ، سمجھتے ہیں تو فضائلہ ایسا نہیں بولے، یجدونہ نبی ہی کو پاتے ہیں تم. اللہ اکبر. نبی کی صفتوں کو اللہ ہٹا دیے، نبی ہی کی ذات سراپا ذات تمہارے سامنے ہے، آئینے کی طرح تمہارے سامنے موجود ہے. ہاں تو اس طریقے سے اس نے صاف ستھرے طریقے پر پوری تاکید کے ساتھ پوری وضاحت کے ساتھ تمہاری کتابوں میں خود لکھی ہوئی چیزیں ہیں. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. آپ کیا آپ کے صحابہ کے بارے میں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، یہ بولتے 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 سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ان کی مثالیں تورات میں ہیں، انجیل میں ہیں. اللہ اکبر. ہماری نبی ہماری امت کیسی ہے، ہمارے نبی کیسے ہیں. اللہ اکبر. قربان جائے سلام ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو فرمایا ہمارے نبی جن کو تم پاتے ہو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا، آج تک بھی لوگ مجبور ہیں، کیا کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہزار انجیل میں تورات میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ حقائق آج تک بھی موجود ہیں. اس کو مٹا نہیں پا رہی، تسلیم کرنا پڑ رہا ہے. اس زمانے میں بھی یہ کتاب دا 100 کے نام سے ہے. اس میں سب سے پہلا 100 بڑی شخصیات میں سے جو سب سے پہلا جن کا تذکرہ ہے، وہ لکھنے والا خود مسلمان نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا نمبر اس نے دیا. اس نے ایک معیار رکھا، اس نے ایک کسوٹی رکھی، اور دنیا کی بڑی بڑی شخصیتوں کو اس نے اس میں جانچا، تو وہ مجبور ہوا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر دینے پر. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو لکھا ہوا تم خود پا رہے ہو تورات میں انجیل میں. ایسے کتنے شواہد ہیں، کتنے واقعات ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت کو، شمائل کو، فضائل کو، خصائل کو تورات و انجیل میں بیان کیا. اس کے حوالے موجود. ایک بات، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچہ کم عمر خدمت کیا کرتا تھا. وہ چند دن نظر نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ بچہ کہاں ہے. وہ یہودی کا بیٹا تھا. لوگوں نے بتایا وہ بیمار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے پاس عیادت کے لیے تشریف لے گئے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے. عیادت کے لیے جب تشریف لے گئے تو دیکھا اور آپ نے محسوس کیا کہ اب اس کے چل چلاؤ کا وقت ہے، یعنی آخری وقت ہے. اور اس کے سرانے اس کا باپ کھڑا ہے، تورات پڑھ رہا ہے. جیسے ہم آخر وقت میں سورہ یاسین پڑھتے، تلقین کرتے، اس طریقے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو اس کا باپ جو تورات رکھا ہوا تھا، آپ نے پوچھا اس میں تو میرا تذکرہ پاتا ہے کیا، اس میں میرے بارے میں کچھ ہے کیا. اب وہ یہودی تھا، اس نے نہیں کہا. لیکن دیکھو حق چھپتا نہیں کبھی بھی. اس کے بیٹے نے کہا یا رسول اللہ ضرور اس میں ہے کر کے بولا. اب سنو، تھوڑی دیر میں اس کا انتقال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا اپنے ساتھی، اب ساتھی ہو گئے وہ، صحابی ہو گئے وہ، اب ان کی پوری ذمہ داری قبول کرو. اچھا، ایک اور روایت میں ہے کہ جب اس نے نہ کہہ دیا لیکن بچے نے ہاں کہہ دیا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ پیش کیا بچے کے سامنے، تو بچہ ایسا سر اٹھا کر اپنے باپ کو سرانے جو کھڑا تھا اس سے دیکھا، میرا باپ کیا کہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے کیا کرتا، کلمہ پڑھنے کی اجازت دیتا ہے کیا. جب سر اٹھا کے اس نے باپ کو دیکھا تو باپ نے کہا اطیع ابو القاسم، ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے. چنانچہ اس بچے نے کلمہ پڑھا، اس کا انتقال ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں ہے آپ باہر نکلے، آپ کی زبان مبارک سے یہ دعا جاری تھی، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. اللہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہے کہ آپ نے میرے ذریعے سے اس کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا دلایا.
ایمان نصیب ہو گیا. تو تورات میں آپ کا ذکر. ایسے کئی واقعات ہیں. ایک یہودی آیا, اس کا قرضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا. اب وہ سختی سے مطالبہ کرنے لگا. بعض روایتوں میں ہے کہ ابھی وقت نہیں ہوا تھا, اس کے باوجود وہ مجبور کر رہا تھا. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی دیں گے, ابھی میرے پاس نہیں ہے. لیکن وہ ڈٹ گیا, اڑ گیا. وہ بیٹا بھائی, وہ کہنے لگا میں چھوڑوں گا نہیں, ہٹوں گا نہیں. ظہر ہو گئی, عصر ہو گئی, مغرب ہو گئی, عشاء ہو گئی, صبح بھی ہو گئی. اسی طریقے سے حضرت دال جہاں بیٹھ گئے کر کے وہ بھی بیٹھ گیا, ہلتا نہیں ہے, ادرتا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ وہ سرنڈر کرے جیسا, نعوذ باللہ, ہٹنے دیتا نہیں ہے. ادھر سے صحابہ رضی اللہ عنہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. وہ دانت چاپ رہے ہیں, وہ غصہ کر رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں, دور سے اشارے کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. فرمایا کیا بات ہے یا رسول اللہ, آپ کے ساتھ ایسی حرکتیں, آپ کے ساتھ ایسی گستاخی ہمیں برداشت نہیں ہے یا رسول اللہ, ہم سے ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, مجھے میرے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں عہد وعدے کو پورا کروں. اللہ, اس لیے تمہاری بات نہیں بنتی کہ تم کچھ کرو, اس کو ڈراؤ, اس کو دھمکاؤ, ایسی چیزیں مت کرو. خیر بہرحال اس کے بعد میں چھٹکارا ہوا, اس نے جو چھوڑا. پھر جب وہ گیا اس کے بعد صاف طور سے اس نے اعلان کیا, کلمہ پڑھا, اور اس نے کہا کہ مجھے یہ ضد اور ہٹ دھرمی کرنے کی کوئی اور وجہ نہیں تھی سوائے ایک چیز تھی کہ میں نے آپ کے بارے میں ہماری کتابوں میں پڑھا تھا کہ آپ کی یہ صفات ہیں, آپ کے اخلاق ایسے ہیں, یہ آپ کتنے جو ہے نرم مزاج ہیں, آپ سخت مزاج نہیں ہیں, آپ بازاروں میں چوٹنے والے نہیں ہیں, آپ نرم خو ہیں, نرم گو ہیں, آپ کی بھی طبیعت ایسی ہے. یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے, اس کو آزمانے کے لیے میں نے یہ سب کیا ہے. تو میں نے کھلے آنکھوں دیکھ لیا ہے کہ آپ اس طریقے سے. اس میں بہت ساری چیزیں روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کی جائے پیدائش مکہ ہوگی, جائے ہجرت طیبہ ہوگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت اور فتوحات ملک شام تک ہوں گی, اور آپ نرم خو ہوں گے, بازاروں میں شور کرنے والے نہیں ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں ہے, وہ پاکی کے ارادے سے ہاتھ پیر دھوئیں گے, تہبند باندھیں گے, راتوں میں ذکر اور تلاوت کریں گے تو بھنبھناٹ کی آواز آئے گی. یہ سب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں بھی جو ہے پہلی کتابوں میں یہ سب چیزیں مذکور ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم خود لکھا ہوا پاتے ہو, ہمارے نبی ایسے ہیں یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اب سنو, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رشتہ ہمارے ساتھ اور نسبتیں, پہلے شروع میں ایک تو اتباع کی بات ہوئی, اس کے بعد یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے منع کرتے ہیں, روکتے ہیں. یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. آگے فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اسر بوجھ, اغلال غل, بیڑیاں. تو پہلی امتوں پر جو خود سے یا تو انہوں نے اپنے اوپر بوجھ ڈال لیا, یا ان کے بڑوں نے اس طریقے سے چیزیں ان پر لاد دی, یا ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان پر یہ احکام عائد کیے گئے, کچھ سختیاں ہوئی. یہ بوجھ جو پہلی امتوں پر تھا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو ہٹاتے ہیں. اللہ اکبر. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ. اور خود بیڑیاں خود انہوں نے ڈال لی تھی, جکڑ بندیاں, پابندیاں خود سے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, ہمارے آبا و اجداد کو ہم نے کرتے ہوئے دیکھا ہے, اس طریقے سے یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, یہ مہینے میں یہ نہیں کرنا, ایسا نہیں کرنا. جو اس طریقے کی چیزیں تھی جو انہوں نے یہ بیڑیاں خود اپنے ہاتھوں پیروں میں ڈال لی تھی, اپنے گلے میں ڈال لی تھی پھندے کے طور پر, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو ہٹاتے ہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اب سنو, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ کیسے ہے. فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, وہ لوگ جو نبی پر ایمان لائے. تو پہلی نسبت ایمان کی ہے, ایمان لانا.
نبی کو ماننا اور آخری نبی ماننا، قیامت تک کا نبی ماننا، عالمی نبی ماننا، آفاق کی نبی ماننا، پوری کائنات کا نبی ماننا، نبیوں کا سردار و سرتاج ماننا، اس میں ذرا برابر بھی جھیل ڈھول کی بات نہیں ہونی چاہیے، ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل بہت سے لوگ اپ ٹو ڈیٹ قسم کے، ہم نہ کیا، ہمیں اس کے بارے میں بھی کیا بھی بولتے نہیں، انہیں ان کا ایمان ہے، انہوں ایسا خیال رکھے تو رکھ لیں گے۔ توبہ توبہ، یہ کیا باتیں ہیں؟ یہ بے غیرتی کی باتیں ہیں، بے ایمانی کی باتیں ہیں، سمجھ رہے بھائی؟ ایک ملک میں دو بادشاہ رہتے ہیں، گوارا کرتے ہیں، کیا بولو، بادشاہ چھوڑ کر دیتا ہے، کیا بولو؟ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، وہ جھوٹے قسم کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، پھر ہمیں کیا بھی نہیں بولنا، ہمیں کیا بھی نہیں کرنا، انہوں غلط کر لگ جان دے، نہیں، بالکل بے غیرتی کی بات ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارا ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، الذین آمنوا بہ، ان پر ایمان لانا۔ تو جس طریقے سے ایمان لانا، نبی کو ماننا، نبی کی ماننا، کیا کرنا بھائی؟ نبی کو ماننا، نبی کی ماننا۔ آپ سب کی مانتے ہیں، غیر غیروں کو سب کی۔ تو فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ، پھر تعظیم کرنا، عظمت کرنا، آپ کو قوت پہنچانا، تعظیم ہونی چاہیے، دل سے عظمت ہونی چاہیے۔ آج سب کی چیزیں ہیں، سنت کو تو آخر درجے کی چیز ہے، سنت بھی چناگت ہے، اللہ اکبر۔ صحابہ رضی اللہ عنہ سنت ہے کر کے عمل کرتے تھے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، آج ہمیں سنت ہے کر کے چھوڑتے ہیں اسے، کتنا فرق آ گیا ہے دیکھو۔ تو فرمایا وہ لوگ جو عزروہ، تعظیم کرتے ہیں، عظمت بجا لاتے ہیں، تو سراپا عظمت ہونا چاہیے، تعظیم ہونی چاہیے۔ ہاں، صرف تعریف کر لیے، عظمت کر لیے نہیں، وہ نصرہ، فوراً بات فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کرتے ہیں، آپ کی ہین حیات میں آپ کی مدد کرنا، اور آج آپ کی شریعت، آپ کی سنت کی مدد کرنا، آپ کے دین کی مدد کرنا۔ سمجھ رہے بھائی؟ جب تک یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہوگی، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ پورا نہیں ہوگا، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اس لیے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ تو وہ نور کیا ہے؟ وہ قرآن کا نور ہے۔ اولئک ھم المفلحون، فرمایا یہی لوگ فلاح یاب ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو ہمارا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کا ہے، تعظیم کا ہے، مدد کرنے کا، دین کی مدد کرنے کا ہے، اور اتباع کا ہے۔ یہ سب ہمارے رشتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اس لیے جو بات شروع میں شروع ہوئی تھی، وہ نور نبوت ہو، علم نبوت ہو، یہ سب جو ہے یہ سلسلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر جا کر منتج ہوتے ہیں، وہی ختم ہوتے ہیں، اور انہی کے صدقے میں سب کچھ ہمیں ملا ہے۔ اسی لیے ہمارے سلسلے میں بھی فیض کا جو تصور کیا جاتا ہے وہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں جو فیض، جو نور نازل ہوا، وہ ہمارے مشائخ کے واسطے سے، ہمارے شیخ کے سینے سے میرے سینے میں منتقل ہو۔ تو یہ روحانی سلسلہ ہے، روحانی رشتہ ہے۔ تو اسی لیے اس کو سلسلہ بولتے ہیں۔ جڑے رہنا چاہیے، کٹنا نہیں چاہیے۔ زنجیر جڑی رہتی ہے، سلاسل زنجیروں کو بولتے ہیں، اس کے جو ہے اس کے ہر حلقہ جو ہے وہ جڑا رہتا ہے، وہ کٹتا نہیں ہے، وہ جدا ہوتا نہیں ہے۔ اس طریقے سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے رہنا چاہیے، کٹنا نہیں چاہیے۔ اسی فرمایا آخر میں اولئک ھم المفلحون، یہی فلاح یاب ہونے والے، کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ تو صرف سرسری طور سے کچھ کر لیے، کچھ پڑھ لیے، یہاں تک نہیں۔ ہاں، علماء کرام فرماتے ہیں حمایت دین ایک ہے، حمیت دین ایک ہے۔ حمایت ظاہر میں مدد کر لینا ہے، اور حمیت ہے اندر سے ایک داعیہ پیدا ہو، اندر سے ایک بے قراری کی کیفیت پیدا ہو۔ دین میں کچھ بھی آئے تو اندر سے ایک انسان کے اندر بے چینی پیدا ہو۔ دین میں جو کچھ ہو رہا وہ سب ہوں گا، سب نہیں کیا، قیامت کے قریب سب ہوتا، سب نہیں کیا، اللہ کے نبی بھی بول ڈالے، پھر نہیں کیا گا۔ تو
ہمارا مال کوئی لوٹ کر لے جائے لگ جان دے وہ میری تقدیر میں لکھو تھا اس کے واسطے میں چھوڑ ڈالیا کوئی بولتا کیا بولو اللہ اکبر بال اس پر زمین کے لیے بھائی بھائی لڑتے ایسا لڑتے حضرت پیر صاحب دعوت برکت میں فرمائے 2 بھائیاں زمین میں لڑے گئے تھے بول کیسا چلتے پیسے دینا نہیں سکو ذرا حصہ زمین کا بیچ کو لڑتے تھے کیسا ذرا پیچھے بیچنا کیس لڑنا بیچنا کیس لڑنا ہوتے بیچ میں آگو ایک جھاڑ کھڑے کرتے پوری زمینیں بیچ ڈالی اصل دستا نفع گھستا یا اصل نفع دستا اصل گھستا کر کے اصل پوری چیز سے لگی آخر میں جھاڑ آگو ٹکیا کرتے وہ جج وہ جھاڑ کو 2 ٹکڑے کر کے تو آدھا رکھ لے بس تو آدھا رکھ لے کر دیا ایسا حال ہے دنیا کے لیے اتنا لڑنے مرنے تیار ہو جاتے ہیں اور حمیت دینی ذرا برابر بھی نہیں ہے دین میں آنکھ لگے آنچ آئے کچھ بھی ہو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں اللہ کے دین میں کمی ہو اور میں زندہ رہوں اللہ یہ جملہ تھا جو پوری امت کو انہوں نے سنبھالا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی تھے حضرت مولانا علی میں رحمۃ اللہ نے کی غضبناک کتاب ردت اللہ ابا بکر اللہ ایک ایسا ارتداد کا زمانہ جس کے لیے آج تو ارتداد ہے ذہنی ارتداد ہو یہ ہو اس کے لیے کوئی ابو بکر نہیں ہے آج ہمارے پاس وہ اس موقع پر انہوں نے امت کو سنبھالا تھا اور بظاہر ہمیشہ جو نرم رہنے والے اس درجے وہ سخت ہوئے تھے انہی کا سینہ تھا انہوں نے امت کو سنبھالا تھا ذرا برابر بھی کمپرومائز ہونے نہیں دیا ذرا برابر دین میں کمی آنے نہیں دی انہی کے صدقے سے آج یہ دین ہم تک پہنچا ہے اس لیے بزرگوں ہمیں صرف ظاہری چیزوں پر رہ کر کچھ پڑھ لیے کچھ کر لیے بس ہو گیا نہیں صرف وظیفے پڑھ لیے باقی سب تہذیب کیسی کی گھر کا ماحول کیسا کی ہے بچے کیسے کی ہو کے جا رہے ہیں بس ہمیں کچھ کر لی ہے یہ بالکل بے غیرتی کی بات ہے یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے اور یہ بے ہوشی بڑھتی جا رہی ہے اس لیے اللہ کا واسطہ ہے گھر گھر کو انشاءاللہ نورانی بنانا ہے گھر گھر کو روحانی بنانا ہے اور اس نور کے سلسلے کو انشاءاللہ تا قیامت قائم رکھنا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے بہت سے احباب دور قریب سے آئے ہیں بیعت کی نیت سے آتے ہیں تو اس لیے اجتماعی طور پر بیعت کے کلمات پڑھائے جائیں گے جو حضرات بیعت کی نیت سے پڑھنا چاہیں وہ پڑھے جو توبہ کی نیت سے پڑھنا چاہیں وہ توبہ کی نیت سے پڑھ لیں سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ ہی سے مدد مانگیں اللہ آنے والی زندگی کو گزری زندگی سے بہتر بنائے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنائے اور کفارہ بنائے اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے خطبہ ہوگا اس کے بعد میں بیعت کے کلمات پڑھائے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم لا اله الا الله محمد رسول الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله ربي من كل ذنب
وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات کے پڑھنے سے بندہ سلسلے میں داخل ہوتا ہے۔ ابتدائی معمولات بتائے جاتے ہیں، صبح و شام 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار کی کثرت ہونی چاہیے اور عالمی اعتبار سے عمومی استغفار ہونا چاہیے۔ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے یہی ہمارے لیے ڈھال ہے، یہی ہمارے لیے بچاؤ ہے، کثرت سے استغفار۔ دوسری چیز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف صبح شام 100 مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ آسان درود ہے، اور بھی درود ہیں بڑے چھوٹے ہیں۔ یہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسری چیز قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ ایک پارہ، کم ہو تو بھی پڑھنا چاہیے، روزانہ اس کا معمول بنانا چاہیے۔ اس میں بہت غفلت ہوتی ہے اور برس گزر جاتے ہیں، زندگیاں گزر جاتی ہیں، قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، پڑھنا سیکھتے نہیں ہے، یا سیکھتے ہیں جانتے ہیں تو پڑھتے نہیں ہیں۔ ایسی بہت بری بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے جو بندوں کے نام ہے۔ اللہ نے ہماری ہدایت ہی کے لیے اس کو بھیجا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی وجہ سے قوموں کو اونچا اٹھاتے ہیں اور بعض قوموں کو اللہ تعالیٰ نیچا بھی کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن کے ساتھ ہمارا جو ہے دامن وابستہ رہنا چاہیے۔ بہت تکلیف ہوتی ہے، دنیا بھر کی کتابیں پڑھتے، LKG سے لے کر PG تک پڑھتے، کتنی کتابیں پڑھتے بولو، اللہ اکبر۔ وہ کتابیں KG کے حساب سے رہتے۔ ایک بچے کو دیکھو پیٹ میں اتنے کتابیں ڈھولک جاتا کہ KG کے حساب سے۔ آج کل تو کمپیوٹر میں ہر 6 مہینے کو اتنی موٹی کتاب نکلتی ہے، اتنے موٹے لٹریچر، اتنے موٹے کورس۔ میں ایک صاحب کو، بہت پرانی بات ہے، ایک صاحب کو پوچھا جاتا ہے، جو پرانے لوگ ہیں وہ جواب دیں گے، ان کو معلوم رہے گا۔ آپ کو فاکس پرو کورس پڑے گا تو انہوں ہنسے، وہ پرانا کورس ہے تو کتنے کی سال پرانا، وہ جا کو آپ پوچھتے نا، آپ 6 مہینے کو اتنی موٹی کتاب لکھتے ہیں حضرت کے، اللہ لکھ جاؤ رے بابا، اللہ کی ایک کتاب ہے، اسے پڑھنا بھی نہیں جانے تو کیا بولو۔ پوری زندگی گزر گئی، پروفاک بھی، یہ بھی، وہ بھی، سب 2 گلی کے کورساں بھی سب پڑھتے ہیں برابر۔ یہ ایک اللہ کی کتاب جو ہماری ہدایت کے واسطے اللہ نے اتارا ہے، منزل من اللہ ہے، آسمانی کتاب ہے، کلام الہی ہے، کتاب الہی ہے۔ کتنے الفاظ کے ساتھ قرآن کو نور الہی ہے۔ پوری زندگی گزر گئی، ابھی سے قرآن سے بھی وابستہ نہیں۔ قرآن کا تو کیا مطلب اس کا؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اہمیت دیتے، فلاں اسٹیٹمنٹ پڑھے کیا، فلاں یہ پڑھے کیا، فلاں اخبار میں آیا نا، یہ دیکھے کیا، وہ دیکھے کیا۔ ارے کس کی باتیں بول رہے؟ جھوٹوں کی باتیں، بے ایمانوں کی باتیں۔ اللہ سچوں میں سب سے سچا، ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہ سے سچا کون؟ اللہ سے سچی بات کس کی ہے؟ اس لیے اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے، بے توجہی نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو حضرات قرآن پڑھنے کے ارادے سے ہیں وہ دار ایمان میں بھی آ کر پڑھیں، بڑے لوگ بھی آ کر پڑھیں، انشاءاللہ اس کی بھی ترتیب بنائی جائے گی۔ یہ ہمارے مقاصد میں سے ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لیے اس سلسلے میں شکل کر رہنا، شرما لے کر رہنا، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اس کے واسطے اس میں ایسی باتیں نہ ہوں۔ یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز مراقبہ ہے، صبح و شام وقت نکال کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر
मुराकबा करना है, आंखों को बंद करके ये दिल की तरफ मुतवज्जो होकर, ये दिल का जिक्र है, कल्बी जिक्र है, सूफी जिक्र है। जितना करेंगे उतना हमारा अल्लाह से रिश्ता बढ़ेगा, ताल्लुक बढ़ेगा। पांचवी चीज़ है उठते बैठते चलते फिरते हमेशा तवज्जो अल्लाह की तरफ रहे, दिल पर निगरान बनकर रहें, दिल की निगरानी करें। इसको वकूफ़ क़ल्बी कहते हैं। हर हमेशा हाथ काम काज में हो लेकिन दिल अल्लाह की याद में हो, इस तसव्वुर के साथ हम जिंदगी गुजारें। अल्लाह पाक इसकी तौफीक अता फरमाए। अपने हालात को मालूम कराना, इत्तिला इत्तिबा, और इस तरीके से जो हालात मालूम कराते हैं फिर हिदायत पाते हैं, उसके मुताबिक अमल करते हैं तो आप ही अच्छे रहते हैं, ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। थोड़ी देर के लिए मुराक़बा करेंगे, आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें। दुनिया में जो कुछ हो उससे हट कट कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाएं। नियत करें अल्लाह की रहमत आ रही है, दिल में समा रही है, दिल से गुनाहों की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है, और दिल जज्बे शुक्र से कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह।
لا إله إلا الله سبحان ربي العلي الأعلى اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا الله يا رحمن يا رحيم يا دار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا حرز الضعفاء يا كنز الفقراء يا عظيم الرجاء يا عظيم الرجاء يا عظيم الرجاء يا منقذ الحلقة يا منجي الغرقى يا محسن يا مجمل يا مفضل يا منعم يا منير يا جبار أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار وخفيق الشجر ودوي الماء يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا يخشى الدوائر ولا تغير الحوادث يعلم مساقيل الجبال ومكائن البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار لا تواري السماء فمنها سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعده ولا جبل ما في وعده نسألك أن تصلي على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الآخرين وصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من قعد وقام وصل على سيدنا محمد بعدد من صلى وسعى ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا الله يا الله أنت الله لا إله إلا أنت يا الله إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير وجل المشفق المقر المعترف بذنبي أسألك مسألة المسكين وأدعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خزأت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك وجهه ورغب لك عنه اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا ولا محروما يا الله يا پروردگار يا ارحم الراحمين يا اکرم الاکرمین اے بادشاہ اے شہنشاہ اے سقیم اے غنی اے اللہ ہم گنہگار خطا کار سیاہ کار ناہنجار بڑے گندے مگر آپ ہی کے بندے آپ کے حضور حاضر ہیں اللہ اللہ بہت گناہ ہوئے ہیں اللہ بہت گناہ ہوئے ہیں اللہ جان کر بھی انجانے میں بھی دن کے اجالے میں بھی رات کے اندھیرے میں بھی تنہائی میں بھی مجمع میں بھی اے اللہ جو یاد ہے وہ بھی جو کر کے بھول چکے ہیں وہ بھی اللہ سارے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں ہے یہ زبان سوال کیے جانے کے قابل نہیں ہے مگر اللہ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے اللہ آپ تو 70 ماہ سے زیادہ مہربان ہے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ آپ کو حق ہے اللہ آپ کہیں ناراض کو نکل جاؤ تمہارے لیے معافی نہیں ہے لیکن اللہ آپ کے در کو چھوڑ کے ہم کہاں جائیں اللہ آپ ہی نے تو بلایا ہے اللہ جوان بھی ہیں
اے اللہ جو علماء بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، اے اللہ وارثین انبیاء بھی ہیں، دین کے داعی بھی ہیں، آپ کے شہدائی بھی ہیں، دکھیارے بھی ہیں، غم کے بھارے بھی ہیں، اور معلوم نہیں کون نوجوان اللہ اپنا وقت کہیں بھی لگا سکتے تھے، اللہ کون سا آپ کے بلاوے پر آئے ہیں، اللہ جی آپ نے بلایا ہے تو محروم نہ فرمائیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ ہمیں بھی معاف فرمائیے، ہمارے والدین کو بھی معاف فرمائیے، ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرمائیے، ہمارے بھائی بہنوں کو معاف فرمائیے، ہمارے رشتہ داروں کو معاف فرمائیے، ہمارے دوست احباب کو معاف فرمائیے، اللہ ہمارے خیش اقارب کو معاف فرمائیے، ہمارے محلے والوں کو معاف فرمائیے، اللہ ہماری بستی والوں کو معاف فرمائیے، اللہ پورے عالم والوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ آپ نے بہت معاف کیا ہے، اللہ پھر بھی معاف فرما دیجیے، اللہ آپ کے لیے کروڑوں بندے ہیں، اللہ ہمارے لیے آپ ایک ہی ہیں، اللہ اگر آپ بھی ناراض ہو گئے تو ہم کہاں جائیں گے، اللہ امت کے حال پر رحم فرمائیے، اللہ کرم فرمائیے، اللہ آج غیر بھی پوچھتے ہیں تمہارا خدا کہاں ہے، اس کی مددیں کہاں ہیں، اللہ آپ ہمیں رسوا نہ فرمائیے، اللہ رسوا نہ فرمائیے، اللہ ایک نظر کرم فرما دیجیے، اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ آپ سخیوں کے سخی ہیں، اللہ آپ داتا ہیں، اللہ ہم منگتا ہیں، اللہ آپ مختار ہیں، اللہ ہم محتاج ہیں، اللہ آپ غنی ہیں، اللہ ہم فقیر ہیں، اللہ ہمارے پاس گناہوں کی گٹری کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، اللہ ہم بھیک کا پیالہ بنا کر اپنے ہاتھوں کو اللہ آپ کے سامنے پھیلائے ہیں، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ بخشش کی بھیک ڈال دیجیے، اللہ مغفرت کی بھیک ڈال دیجیے، اللہ ہدایت کی بھیک ڈال دیجیے، اللہ آپ کی محبت کی بھیک ڈال دیجیے، اللہ بہت خاک چھان چکے ہیں، اللہ در بھر کی ٹھوکریں کھا چکے ہیں، اللہ بہت بھٹک چکے ہیں، اللہ لوگوں کو راضی کرنے میں زندگی گزار چکے ہیں، اللہ اگر ناراض کیا ہو تو آپ ہی کو کیا ہے، اللہ سارے انسانوں کو خوش کرنے ہی میں لگے رہے ہیں، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ آپ ہی کے سامنے حاضر ہونا ہے، آپ ہی کو منہ دکھانا ہے، اللہ کی کیا منہ لے کے آئیں گے، اللہ اسی حال میں چل چلاؤ ہو جائے، اللہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے، اللہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کے لائق ہے، اللہ 2 رکعت نماز بھی نہیں ہے، اللہ ہماری نمازیں ہمارے منہ پہ مار گئی ہے، ڈر لگتا ہے، اللہ کوئی چیز بھی نہیں ہے، اللہ اگر آپ نے کہہ دیا نالائق تو نکل جائے، اللہ جی بہت فرما دیجیے، اللہ فرما دیجیے، اللہ جو کچھ ٹوٹی پھوٹی چیزیں ہوئی ہیں اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ آج بخشش کے فیصلے فرما دیجیے، مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے، ایک نظر کرم ڈال دیجیے، ورنہ اللہ شیطان بھی خوش ہو جائے گا، اللہ لوگ بھی بڑے تانے دیں گے، اللہ بڑا جا کر آئے ہو کچھ بھی نہیں لائے ہو، اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے، اللہ محروم نہ فرمائیے، اللہ محروم نہ فرمائیے، اللہ عیسیٰ سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل حضور نہ ہمارا نہ کیا، ہم نے جہنم کی بہت کی تدبیر مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، اللہ بڑے پیارے ہیں، اللہ بڑے مہربان ہیں، اللہ بڑے قدردان ہیں، اللہ بہت محبت کرنے والے ہیں، اللہ ہم بھی ناہنجار ہیں، اللہ ہم بھی اللہ گنہگار ہیں، اللہ بڑے خطا کار ہیں، اللہ قصوروار ہیں، اللہ جی آپ نے ستاری کا پردہ ڈال کر ہمارے گناہوں کو چھپایا ہے، اللہ یہ پردہ ہٹ جائے تو ہماری طرف کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا، اللہ ہمارے سلام کا جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا، اے ستار آپ کو آپ کی ذات ستاری کا واسطہ آخرت میں غفاری کا پردہ ڈال کر اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، اللہ اگر آپ نے پوچھ لیا بولو میں تمہارا گناہ کھول کے رکھ دوں یا جہنم میں جانے تیار ہو جائے، اللہ دونوں چیزیں گوارا نہیں ہے، اللہ ہمارے اعمال کھل جائے بڑی شرمندگی ہوگی، اللہ جہنم میں جانے کی طاقت نہیں ہے، اللہ کیا کرے، اللہ اپنے بدل سے معاف فرما دیجیے، اللہ جہنم سے بچا لیجیے، اللہ آج تھوڑی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے، اللہ بے تاب ہو جاتے ہیں، اللہ
بے قرار ہو جاتے ہیں اللہ. مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے پنکھا نہیں ہوتا تو تھوڑے بھی بے قرار ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، ان سے کہہ دے جہنم کی گرمی بہت تیز ہے. اللہ اس دن کی گرمی سے بچا لیجیے اللہ، جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے اللہ، بچا لیجیے اللہ، بچا لیجیے اللہ، مہربانی فرما دیجیے اللہ، فرما دیجیے اللہ، فرما دیجیے اللہ. اللہ ایک ماں اپنے بچے کو آگ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے دیکھنا گوارا نہیں کرتی ہے اللہ. آپ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنا کیسے گوارا کریں گے اللہ؟ آپ بڑے مہربان ہیں اللہ، رحم فرمائیے اللہ، کرم فرمائیے اللہ. جہنم سے اپنے فضل سے بچا دیجیے اللہ، بچا لیجیے اللہ. نیک راستے پہ چلا دیجیے اللہ، بہکنے بھٹکنے سے بچائیے، نفس و شیطان کے بہکاوے سے بچائیے، بری عادتوں سے بری صحبتوں سے بچائیے، ہر برائی سے بچائیے، ہر بری جگہ سے بچائیے، ہر بری صحبت سے بچائیے. اللہ ہمارے بچوں کی اللہ عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے. آج چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بڑے کام کرتے ہیں اللہ، ماں باپ کو شرمانے والے کام کرتے ہیں اللہ، پوری خاندان کی نیند اٹھ جاتی ہے اللہ، عزت مٹی میں بھر جاتی ہے اللہ. اپنے فضل و کرم سے بچا لیجیے اللہ، عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے اللہ. جوان بچوں کا نکاح آسان فرمائیے اللہ، ماں باپ کا ذمہ آسان فرمائیے اللہ. اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری حق ہے جو وقت بڑا ہے. امت بڑی بیمار ہے اللہ، امت بڑی قرضدار ہے اللہ، امت بڑی بے روزگار ہے اللہ، بڑی پریشان حال ہے اللہ. امت کے حال پر رحم فرمائیے اللہ، کرم فرمائیے اللہ. اقوام عالم کے سامنے نہتی کھڑی ہے اللہ، کوئی شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا نہیں ہے اللہ. رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ. امت کی بگڑی کو بنا دیجیے اللہ، امت کو عزت رفتہ عطا فرما دیجیے اللہ. حق کا بول بالا فرمائیے، باطل کا منہ کالا فرمائیے. حق کو فروغ عطا فرمائیے، باطل کو زور فرمائیے. اللہ ہم بہت گندے ہیں اللہ، یقیناً ہم بڑے ناقدرے ہیں اللہ، بڑے ناہنجار ہیں اللہ، بڑے بے ادب ہیں اللہ. اللہ سب کچھ ہے اللہ، مگر آپ ہی کے بندے ہیں اللہ. ہم آپ ہی کو اللہ اللہ کہہ کے پکارتے ہیں اللہ. آپ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو فرمایا قولا لہ قولا لینا، اس سے نرم بات کرنا. اللہ وہ فرعون جو اپنے کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اس سے نرمی کی بات کہنے کی آپ کو حکم ہو. ہم تو آپ کو سبحان ربی الاعلی کہہ کے پکارتے ہیں اللہ. آپ ہمارے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرما دینا اللہ، نرمی کا معاملہ فرما دینا، نرمی کا معاملہ فرما دینا اللہ. ہمارے والدین کی مغفرت جو دنیا سے چل گئے اللہ، ان کی مغفرت فرما دیجیے. جو باقی ہیں اللہ، ان کے سائے کو تاجر قائم فرمائیے اللہ. ہمارے اساتذہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور ہمارے مشائخ اور اکابر جو دنیا سے گئے ہیں اللہ، سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائیے، کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائیے اللہ. ان دن میں مقام عطا فرمائیے اللہ. جو بقید حیات ہیں اللہ، ان کو صحت سلامتی عطا فرمائیے، ان کے سائے کو تاجر قائم فرمائیے، ان سے بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ. پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے. جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، اقدار کی حفاظت فرمائیے اللہ. یتیموں، یسیروں، بیواؤں، معذوروں، مجبوروں کی مدد فرمائیے، مرحومین کی بخشش فرمائیے اللہ. بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ، اپنی بڑی بڑی پریشانیاں بتاتے ہیں اللہ، دکھڑے سناتے ہیں اللہ. ایک ایک کی بھی تکلیف ایسی ہوتی ہے اللہ. یقیناً ہے اللہ، ہمارے سینوں میں دل ہی ہے اللہ، پتھر کی سل نہیں ہے اللہ. اللہ ہے اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ. ہم امتحان اور آزمائش کے لائق نہیں ہے اللہ. قرض سے مرض سے بچائیے اللہ، قلت سے علت سے ذلت سے بچائیے اللہ. اے اللہ، اے اللہ، ہم آزمائش کے لائق نہیں ہے اللہ. اے اللہ، ڈاکٹروں کے ہاتھوں کا کھلونا مت بنائیے اللہ، کسی کے سامنے رسوا نہ فرمائیے اللہ. رحم فرمائیے اللہ، کرم فرمائیے اللہ، رحم فرمائیے اللہ، کرم فرمائیے اللہ. پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے اللہ. اللہ عزت لوٹی جا رہی ہے اللہ، سہاگ لوٹ رہے ہیں اللہ، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں اللہ، بچے یتیم ہو رہے ہیں اللہ، گھر ڈھائے جا رہے ہیں اللہ، نوجوان جیلوں میں ٹھوسے جا رہے ہیں اللہ، مقدمات میں پھانسے جا رہے ہیں اللہ. رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ.
اب تو اے اللہ دینی اداروں پر بھی باری آ چکی ہے اللہ، بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں اللہ، اے اللہ مسجدوں کی، مدرسوں کی، مکتبوں کی، مرکزوں کی حفاظت فرمائیے اللہ رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، حق کا بلبالا فرمائیے، اے اللہ باطل کا مکالا فرمائیے، حق کو فروغ عطا فرمائیے اللہ، ہماری دنیا آخرت کی بہتری کے فیصلے فرمائیے اللہ، جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اے اللہ سچی محبت عطا فرمائیے، وابستگی عطا فرمائیے، آپ کی شریعت و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ یہود و نصارہ اور آپ کے دشمنوں کے طریقوں سے نفرت عطا فرمائیے، اے اللہ رہن سہن میں، پہننے اوڑھنے میں اور طریقوں میں اے اللہ سنت کا طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری جائز مرادوں کو پوری فرمائیے، اے کریم آقا ایک گزارش ہے اللہ، ایک درخواست ہے اللہ، ہمارا سلام آپ کے حق آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیجیے اللہ، ہم کو نظاروں کا سلام پہنچا دیجیے، ان کو یہ منظر بتا دیجیے اللہ کہ آپ کو امتی بیٹھے اللہ گناہگار خطاگار سب کچھ ہے، لیکن اے اللہ آپ کی توفیق سے جمع ہے اللہ، اے اللہ اپنے نبی کو اے اللہ ہماری طرف سے سلام پہنچا دیجیے اللہ، سلام پہنچا دیجیے اللہ، ان کے دل کو تھوڑی راحت ہو جائے اللہ، ہم نے ان کو بہت ستایا ہے اللہ، دشمنوں نے جیتے جاگتے ستایا ہے اللہ، اور آج ہم نے اپنے ان کے طریقوں کو فراموش کر کے ان کو ستایا ہے اللہ، دشمنوں کے طریقوں کو اپنایا ہے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، اللہ آپ ہمیں مت دیکھیے اللہ، آپ ان بڑے خبروں کو دیکھیے اللہ، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اللہ، ہے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری حق جو وقت پڑا ہے اللہ، جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے اللہ، دینی اداروں کی حفاظت فرمائیے، ہر طرف سے حفاظت فرمائیے، وبا سے بلا سے بچائیے، زہر سے سحر سے بچائیے، بھوت پری کے اثر سے بچائیے، اپنے اور غیروں کے شر سے بچائیے، حاسدین کے حسد سے بچائیے، شریروں کی شرارت سے بچائیے، بدخواہوں کی بدی سے بچائیے، بری نفرت سے بچائیے، جہاد ستہ سے حفاظت فرمائیے اللہ، جہاد ستہ سے حفاظت فرمائیے اللہ، یہ دینی ادارے ہے اللہ، یہاں آپ کا نام اور آپ کا کلام پڑھایا جاتا ہے اے اللہ، ہم کچھ نہیں ہے اللہ مگر آپ کے نام کے لیے، آپ کے کام کے لیے، آپ کے کلام کے لیے اے اللہ، معصوم بچے گھروں کو چھوڑ کر آتے ہیں اللہ، ماں کی مانتا کو قربان کر کے آتے ہیں اللہ، دور دور سے آتے ہیں اللہ، گھروں کا اے اللہ کھانا پینا چھوڑ جاتا ہے اللہ، ماں باپ کی محبت چھوڑتے ہیں اللہ، اے اللہ معصوم بچے ہیں اللہ، صرف آپ کے کلام کی نسبت پر، آپ کے نام کی نسبت پر یہاں جمع ہوتے ہیں اللہ، یقیناً اللہ ہم کچھ بھی ہے اللہ، لیکن ان معصوم بچوں کا واسطہ، ان کی آواز کا واسطہ یہ معلوم نہیں تنہائی ہوئے اپنے ماں باپ کو یاد کر کے روتے ہوں گے اللہ، اللہ رحم فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے اللہ، مدد فرما دیجیے اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، حفاظت فرما لیجیے اللہ، بہت ہو گیا ہے اللہ، ہر دن نئے نئے چیزیں آ رہی ہیں اللہ، ہر دن نئے نئے اللہ آزمائشوں کی چیزیں آ رہی ہیں اللہ، رحم فرمائیے اللہ، کرم فرمائیے اللہ، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائیے، اتنے شرور سے پناہ مانگی ہے اللہ، اس سے ہماری اور ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔